الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے دنیا و برزخ میں لاحق ہونے والی پریشانیوں سے پناہ مانگنے کی جو دعا احادیث مبارکہ میں آئی ہے، وہ دعا آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی۔ جو چیزیں کچھ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ان چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی صرف اور صرف امت کو سکھلانے کے لیے۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت مولاہا وولیہا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب له او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ حضرت زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے عاجز ہونے سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں عاجز ہو جاؤں تیری اطاعت کرنے سے، تیری فرما برداری، تیرے احکام کو پورے کرنے سے، یا کہ مجھ کو احکام کے کرنے کی قدرت نہ ہو، مجھے قدرت نہ رہے، کسی بھی ایسی چیز سے قدرت ختم ہو جائے، کسی بھی ایسی چیز سے میں عاجز آ جاؤں کہ میں تیری اطاعت نہ کر سکوں، اس چیز سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ والکسل، اور اسی طریقے سے سستی، کاہلی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز سے مجھے محفوظ رکھ، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے سستی سے، کاہلی سے محفوظ رکھ، کہ جو سستی اور کاہلی تجھ سے دور لینے کا، تجھ سے دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے، اس سے مجھے حفاظت عطا کر، اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے والجبن والبخل، کہ میں تجھ سے نامردگی سے پناہ مانگتا ہوں، یہ نامردگی اس سے بھی میری حفاظت فرما، اسی طریقے سے بخیلی سے، کنجوسی سے میری حفاظت فرما، کہ تیرے راستے میں مال خرچ نہ کروں، تیرا دیا ہوا مال ہے اس پہ شکر نہ کروں، اس میں گن گن کر اس کو رکھوں، اس میں جمع کر کر کے رکھوں، تیرے راستے میں تیرے بندوں پر اس کو خرچ نہ کروں، اس چیز سے بھی مجھ کو محفوظ رکھ۔ والحرم، اور اسی طریقے سے مجھ کو ایسے بڑھاپے سے کہ جس بڑھاپے میں میرے اعضاء ڈھیلے پڑ جائے، جس بڑھاپے میں میرا دماغ کمزور ہو جائے اور ایسے حرکتیں کرنے لگوں، ایسے کام کرنے لگوں جو نامناسب ہو، ایسے بڑھاپے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا ڈر عطا کر، میرے نفس کو پرہیزگاری عطا کر، میرے نفس کو تقوی عطا کر، وزکیہا، اور اس نفس کو پاک کر دے، اس کو اپنے نور سے، اپنی یاد کے لیے پاک اور صاف کر دے۔ انت خیر من زکاہا، تو بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس نفس کا تزکیہ کیا۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا مالک ہے، تو ہی اس کا مددگار ہے، تیرے ہی قبضے قدرت میں یہ دل ہے، تو چاہے تو اس کو صاف کر دے، تو نہ چاہے تو اس کو صاف نہیں، کوئی نہیں صاف کر سکتا ہے، تیرے ہی قبضے قدرت میں یہ دل ہے، اس کو صاف کر دے۔ صاف ہونے کی وجہ سے یہ تیری اطاعت، تیری فرما برداری اور تیرے احکام کو پورا کرنے والا بن جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع بخش نہ ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد یا تو دوسروں تک نہ پہنچائے، یا سیکھنے کے بعد اس علم پر عمل نہ کرے، یا ایسا علم سیکھے جس کا شریعت نے اس کو بالکل اجازت نہیں دی ہے، یا ایسا علم سیکھے جس علم کی وجہ سے اس کے نفسانی خواہشات ابھر آئے، خواہشاتوں کا انبار پیدا ہو جائے۔ ایسے علم سے میں پناہ چاہتا ہوں، ایسے علم سے مجھے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، ایسے دل سے کہ جو تیری ذات سے ڈرتا نہ ہو،
ایسے دل سے بھی مجھ کو محفوظ رکھ۔ میرے دل کے اندر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کے اندر فرمائے آتی نفسی تقواہا، اپنا ڈر اور پرہیزگاری میرے دل کے اندر ڈال دے۔ تو ایسے دل سے پناہ مانگی کہ جو سخت ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، ایسے دل سے بھی پناہ مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے نفس سے لا تشبع، کہ جو بھرتا نہ ہو، مطلب یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا ہے، اس پر شکر گزاری نہیں کرتا ہے، حرص ہے اس کے اندر، لالچ ہے، طمع ہے، چاہتا ہے کہ کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، کچھ بھی آئے، جو کچھ آئے سب کچھ آنا چاہیے میرے پاس، بس جمع کرنے کی کوشش ہے، ایسے نفس سے بھی میری حفاظت فرما۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسی دعا سے کہ جو قبول نہ کی جائے، ایسی دعا سے بھی میری حفاظت فرما، ایسی دعا سے میں پانا چاہتا ہوں کہ جس کو قبول نہ کی جائے۔ تو ایک جامع ترین دعا ہے، اس دعا کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کا جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، جیسے انسان پر سستی، انسان پر کاہلی، انسان پر غفلت، انسان عاجز ہو جائے، انسان کے اندر نامردگی آئے، انسان کے اندر بخیلی آئے، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ انسان کو ایسا بڑھاپا آئے کہ جس میں وہ احکام خداوندی سے دور ہو جائے اور ایسے کام کرے جو اس کے لیے کرنا نہ مناسب نہ ہو۔ اسی طریقے سے عذاب قبر، اس کا تعلق برزخ سے ہے، یعنی قبر میں انسان اس کو فرشتے جو اس کو کٹائی کریں گے، فرشتے کو اس کو گرزوں سے ماریں گے، اس پر جو بچھوؤں کو مسلط کیا جائے گا، اس پر طرح طرح کا جو عذاب قبر میں ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے، قبر کے تمام تر عذابات سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو ایک جامع ترین دعا ہے کہ اس دعا کو ہم اپنے اذکار میں شامل کریں، اپنے اوراد میں شامل کریں، اور صبح شام دن میں چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھا کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر، نمونہ ہے، زندگی کے ہر شعبے کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔